وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس زمانے میں بردرس اور اسپیکرس وغیرہ سے علم حاصل کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ کسی فتنے سے کم نہیں ہے کہ لوگ اہل علم کو چھوڑ کر کے جو اسپیکرس اور بردرس ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ علم انسان علماء سے حاصل کرتا ہے۔ اگر کسی کو ڈاکٹری پڑھنا ہے تو ڈاکٹر سے، پروفیسر سے کالج میں جا کر کے علم حاصل پڑھتا ہے۔ ایسی روڈ چھاپ کسی ڈاکٹر سے وہ ڈاکٹری نہیں پڑھتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اسے علم حاصل کرتا ہے۔ یا اس طریقے سے کسی کو انجینئرنگ کرنا ہے تو وہ اس کے جو کالجز ہیں، اس کے جو پروفیسرس اور جو ٹیچرس ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، ان سے علم حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی روڈ پر کھڑے ہو کر کے یا میدان میں رہ کر کے وہ اس کا علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دین ہے، اور دین ان سے حاصل کیا جائے گا، جیسا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین کے اقوال اس کے تعلق سے آتے ہیں کہ ایسا علم دین ہے۔ فانظروا ممن تأخذون دینکم، وہ شخص کو دیکھو جس سے تم اپنا دین حاصل کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا دین ہوتا ہے اور جن کے پاس کا علم ہوتا ہے، انہی سے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لہذا علماء سے انسان دین کا علم حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ گھروں کو ان کے اصل دروازے سے آؤ، پیچھے سے پچھواڑے سے کود کر کے نہ آؤ۔ یہ مشرکین کا یہ طور طریقہ تھا کہ وہ حج کرنے کے بعد جب گھروں میں آتے تھے تو پچھواڑے سے آتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو اس کے دروازوں سے آؤ، جو دروازے اس سے گھروں میں داخل ہو۔ تو علم حاصل کرنے کا جو دروازہ ہے وہ علماء ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ اور جیسے انسان کا نسب نامہ ہوتا ہے، ایسے علم کا بھی نسب نامہ ہوتا ہے۔ جیسے انسان اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس خاندان کا ہے، اس خاندان کے لوگ شریف لوگ ہوتے ہیں یا بدماش لوگ ہوتے ہیں، گنڈا ہوتے ہیں، ایسے انسان اپنے علم سے بھی پہچانا جاتا ہے یا اپنے اساتذہ اور شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جب علماء کی سیرتیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے اساتذہ کن سے انہوں نے علم حاصل کیا اور کن کن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ آپ سیر اعلام نبلہ پڑھیے، تہذیب پڑھیے، تقریب پڑھیے، یا تہذیب و تہذیب پڑھیے، یا تاریخ دمشق پڑھیے، جو بھی سیرت کی کتابیں ہیں اور جو سیرت پر لکھی گئی ہیں علماء کے حالات زندگی پر، تو آپ ان کو پڑھیں گے تو جہاں ان کے اساتذہ کا نام لکھا جاتا ہے وہیں ان کے شاگردوں کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ اس سے ایک استاذ کی، ایک شاگرد کی اور پہچان ہوتی ہے کہ اس نے کہاں سے علم حاصل کیا، کس چشمے سے اس نے علم حاصل کیا ہے۔ چشمہ اگر گدلا ہو گیا ہے تو اس سے انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے، صاف شفاف چشمے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو جو علماء ہیں انہیں سے علم حاصل کرنا ہے، اور ہمیشہ ایسی چیز رہی ہے۔ دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیں اور دینی طور پر بھی تاریخ آپ پڑھیں، علماء سے لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی عالم کیا نام ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تو کسی انجینئر کے پاس چلا گیا، اس سے ڈاکٹر ہو گیا اور بن گیا وہ، یا اس طریقے سے اپنے جو فن کا ماہر نہیں ہے، اس فن کا عالم نہیں ہے، اس کے پاس جا کر کے اس نے جو ہے علم حاصل کر لیا اور وہ بن گیا۔ ایک چھوٹی سی چیز، ایک انسان اگر ڈرائیونگ کرتا ہے تو جو ڈرائیور ہوتے ہیں جو اس کا علم رکھتا ہے اسی سے انسان جا کر کے سیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان جو ہے ایسے آدمی جاتا جس کو ڈرائیونگ کا علم نہیں، وہ اسے جا کر کے سیکھے گا۔ تو یہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ علماء ہی سے انسان کو حاصل کرنا چاہیے اور ان کے علاوہ کسی اور سے نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کا بھی نسب نامہ ہوتا ہے، انسان گری پڑی چیز کو نہیں لیتا ہے۔ یہ مال کا معاملہ ہے کہ انسان جو ہے اگر باہر کوئی مال پڑا ہوا ہے اس کو نہیں اٹھاتا، خاص طور سے اس زمانے میں کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی بم رکھ دیا ہو، اس میں کچھ اور چیز ہو سکتی ہے، تو انسان اس کو نہیں اٹھاتا ہے۔ تو انسان ایسے بھی کسی سے بھی چاہتا ہے انسان علم حاصل کر لیتا ہے۔ ہاں اگر محدود پیمانے پر، اگر کسی چیز کا ان کے پاس علم ہے، ایک محدود پیمانے پر انسان ان سے لے لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا انہوں نے مطالعہ کیا، علماء سے علم حاصل کیا، ان سے کتابیں پڑھیں، تو ان سے جا کر کے انسان، اور بردر کے بجائے علماء کے زمرے میں آ گئے تو انسان ان سے علم حاصل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مثال، میں تو خیر جبیل میں ہوں سعودی عرب میں، اور بہت زیادہ نہیں معلوم ہے بردرس کے بارے میں ہندوستان میں، لیکن شیخ ابوذر ضمیر صاحب ہیں، پہلے ان کے سامنے بردر لکھا جاتا تھا، اب باقاعدہ شیخ لکھا جاتا ہے، کیونکہ الحمدللہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹوں کو انہوں نے سنا،
اور اس طریقے سے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹوں کو سنا، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹوں کو، اور جو علماء موجود ہیں ان سے باقاعدہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور جب علماء سعودی عرب کے جاتے ہیں یا ہندوستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے جا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا۔ شیخ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ کتنے بڑے فقیہ اور کتنے بڑے عالم دین ہیں ہندوستان کے، بلکہ عالم اسلام کے، ان سے جا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اس طریقے سے اور دیگر اہل علم سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان کے سامنے جا کر کے زانوِ تلمس طے کیا۔ تو الحمدللہ آج وہ زمرے سے نکل کر کے علماء کے زمرے میں آ گئے ہیں۔ تو اگر کوئی طریقے سے ہے تو ان سے بس شوق علم حاصل کیا جائے گا، کیونکہ بردر نہیں رہ گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ ابھی بھی وہ کیسے کیا نام ہے واٹس ایپ سے اور فیس بک سے اور انٹرنیٹ سے علم حاصل کر لیتا ہے، کچھ پڑھ لیتا ہے، تو اس کو جو ہے عالم نہیں کہا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے علم نہیں حاصل کرنا۔ ایسے لوگ جو ہے انسان کو یعنی گمراہ کر دیتے ہیں اور صحیح منہج لوگوں کو نہیں دے پاتے۔ ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی، دین میں تفقہ نہیں ہوتی ہے، دین میں سمجھ نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہ دعوت کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ فقاہت اور حالات کو سمجھنا اور حکمت کو اپنانا اور اچھی موعظت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ انہی کے پاس آتی ہے جو کتابوں کو کھالتے ہیں اور اس طریقے سے علماء کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں براہ راست۔ ایسے لوگوں کے پاس یہ چیز آتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے چیز نہیں آئے گی اور فیس بک سے واٹس ایپ سے چیز نہیں آئے گی، یہ علماء کے سامنے بیٹھنے سے چیز آتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، معاملات کو نہیں سمجھتے، اور ان کے پاس جو ہے کیا نام ہے دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور عربی ان کو نہیں آتی ہے۔ ایک عربی صحیح طریقے سے بات نہیں پڑھ پائیں گے، صحیح طریقے سے بات نہیں پڑھ پائیں گے۔ وہ سیلف اسٹڈی ہوتی ہے، ذاتی ان کا مطالعہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ پر کسی ایسے سائٹ میں چلے جاتے ہیں جو خوارج کا اور اہل بدعت کا اور اس طریقے سے جو صحیح منہج پر نہیں ہیں ان کی سائٹ پر چلے جاتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر وہ کتاب کی اور سنت کی منمانی تفسیر اور تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے علم نہیں حاصل کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ علماء ہیں، علماء کے پاس انسان کو جانا، جو اہل حق علماء ہیں، کتاب و سنت کو سلف صالحین کے نہج پر اور ان کے فہم پر سمجھنے والے علماء ہیں، ان کے پاس جا کر کے انسان کو علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو بردرس لوگ ہیں، اب تو سسٹرز بھی آ رہی ہیں، باقاعدہ درست دیتی ہیں، اور فیس بک پر واٹس ایپ پر ان کے باقاعدہ تقریریں بھی آتی ہیں، ان کی کلپس آتی ہیں آج کل۔ تو اس طریقے سے دین کو لوگوں نے جو ہے یعنی کھلونا بنا لیا ہے، اور اس طریقے سے کیا کہا جائے، دین کا علم ہر ایک کو حاصل کرنے کا حق ہے۔ دین کا علم حاصل کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے بچپن ہی سے، انسان کو بعد میں اللہ نے ہدایت دی، بعد میں علم حاصل کیا اس نے، لیکن جب وہ اس معیار کو پہنچ جائے تب اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے، یا اس طریقے سے جب علماء کے زمرے میں آ جائے ان سے جا کر کے علم حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے علماء گواہی دیں اور اس طریقے سے علماء ان کے بارے میں بتائیں، تو ایسی صورت میں ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کہ انسان 10 سال کی عمر میں ہی علم حاصل کر سکتا ہے۔ 19 سال کے بعد لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ علامہ ثناء اللہ مرصی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے علامہ محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ وہ 20 سال کے آس پاس یا اس سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، علماء کے پاس گئے اور علماء سے علم حاصل کیا انہوں نے۔ ایسے انٹرنیٹ اور فیس بک اور کیسٹ سن کر کے علم نہیں حاصل کیا انہوں نے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ضروری ہے کہ انسان علماء کے سامنے جائے اور ان سے علم حاصل کرے، کیونکہ وہی مصدر ہے، انہی سورس، انہی کے ذریعے سے انسان کو علم ملے گا۔ وہ جو ہے ورثہ ہیں علم کے، انبیاء کے وارث ہیں، ان سے انسان کو جو ہے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال اس کے اندر بہت زیادہ آج لوگوں کی طرف سے یہ چیز دکھائی دے رہی ہے کہ جس کو بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا علم دے دیا اور وہ جو ہے کیا نام ہے اس کے پاس لیپ ٹاپ اور موبائل اور اس طریقے سے جو ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا ہے اس کے استعمال کرنے کا اس کو طریقہ آ گیا، تو خلاص لوگوں نے سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ بھائی ایک محدود پیمانے پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ایک محدود پیمانے پر ان سے دین کی خدمت لی جا سکتی ہے، ایک محدود پیمانے پر جن کا ان کے بارے میں علم ہے، عبور ہے، اس میں ان سے لیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اب یہ کہ انہی کے پیچھے بھاگا جائے، انہیں سے علم حاصل کیا جائے،
اور اس طریقے سے علماء کو چھوڑ دیا جائے، علماء سے علم نہ حاصل کیا جائے، اور انہیں اور جب تک وہ نہ آئیں پروگرام میں لوگ نہ آئیں، اور اس طریقے سے ان سے سوالات کیے جائیں، وہ مفتی اعظم بن جائیں، فتویٰ دینا شروع کر دیں، جبکہ نہ ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے، اور اس طریقے سے عربی عبارت پڑھنے کا علم نہیں ہے۔ وہ اسی مثال ہے جیسے کہ حدیث آتی ہے کہ جو انما المؤمن کیس فطن، جو مومن ہوتا ہے وہ کیس یعنی عقل مند ہوتا ہے اور ذہین ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، معاملہ فہمی اس کے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جو انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنے والے اس کو کیا پڑھا، انما المؤمن کیس و قطن، کہ جو ہے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ قطن یعنی روئی کا کیس ہوتا ہے، کیس کہتے ہیں یعنی جھولا سمجھ لیجئے یا بیگ سمجھ لیجئے، اور پھر اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، اس کی تعویل بھی کر رہا ہے کہ جیسے روئی سفید ہوتی ہے، اور ایسے ہی ایک جو ہے مومن کا دل سفید ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے۔ ایک تو غلط پڑھ رہا ہے اور دوسرے اس کی غلط تعویل اور تفسیر بھی کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس طریقے سے علامہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ جو کتابوں سے پڑھ کر کے علم حاصل کر لیتے ہیں، ان کی مثال ایک بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ الحبۃ السوداء دواء من کل داء، جو کلونجی ہے ہر بیماری کی دوا ہے۔ تو اس نے الحبۃ السوداء کو الحیۃ السوداء پڑھا یا کے ساتھ، صرف ایک حرف کا اس نے ایک نقطے کا زیادہ کر دیا، اضافہ کر دیا۔ کالا سانپ ہر بیماری کی دوا ہے، اس نے وہ گیا باہر، کالا سانپ مارا، اس کو کھا لیا، مر گیا وہ۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، ان کی جو تقریروں اور جو کتاب آئی اس میں انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کس بات کی یعنی کیوں ایسا ہوا، کیونکہ اس نے براہ راست علماء سے علم نہیں حاصل کیا۔ تو اس لیے علماء اس کے لیے موجود ہیں، ان سے انسان علم حاصل کرے۔ مدارس موجود ہیں، علماء کے دروس ہوتے ہیں، ہفتہ واری ماہانہ دروس ہوتے ہیں، ان کی کلاسوں میں جائیں، ان کے دروس میں ڈائریکٹ ان سے علم حاصل کرے۔ انسان خود بخود کتاب کو پڑھ کر کے نہ سمجھے، اور نہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرے جن کے پاس علم ہی نہ ہو۔ محدود پیمانے پر، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محدود پیمانے پر ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان بھائی مقرر ہی بن جائے، خطیب ہی بنے، امام ہی بنے، محاضر ہی بنے، مفتی ہی بنے۔ آپ کو اللہ نے جو علم دیا اس کے مطابق آپ دین کا کام کیجئے۔ آپ علماء کی کیسٹوں کو، تقریروں کو لوگوں کے درمیان بھیجیے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہیڈنگ بنا کر کے اور اس کو جاذب نظر بنا کر کے آپ اس کو کیجئے۔ آپ کے پاس اور کوئی صلاحیت ہے، آپ اسٹیج بنا کر کے دیجئے، آپ جو ہے لوگوں کو لے کر کے آئیے، اور اس طریقے سے پروگراموں کے اندر۔ تو یہ سارے ذرائع اور اسالیب ہیں دعوت کے۔ اب یہ نہیں ضروری ہے کہ انسان کچھ آ گیا تو اس کو اسٹیج ہی چاہیے، اس کو مفتی سے کم پر راضی نہیں ہے، وہ فقیہ وقت سے کم پر راضی نہیں ہے وہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سمجھتا ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اور اس طریقے سے علماء سے اس کا رابطہ نہ ہو، اپنی منمانی خود سوچ سمجھ کر کے سرچ کر کے باقاعدہ اس کا جواب دے۔ جیسے ریسرچ ہوتا ہے خون کا، اور اس طریقے سے اور لیبارٹری ہوتی ہے، اس میں جا کر کے خود وہ کرے اور اس طریقے سے جواب دے اور فتویٰ دے، تو یہ تو بڑی ہی سنگین بات ہے، اور اس طریقے سے بڑی ہی گمراہ کن اور غلط بات ہے۔ اس سے بار انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح منہج پر قائم رکھے، صحیح فہم عطا کرے، سلف صالحین کے نہج پر اللہ رب العالمین ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ مثالیں ایسی ہو گئی ہیں جو جس سے اگر کسی کو گراں گزرے تو یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے، اور مثال میں کوئی ضروری نہیں کہ مینوان پوری بات صادق آئے۔ ایسی کوئی ضرورت کہا جاتا کہ فلاں آدمی شعر کے طریقے سے ہے، شعر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، پنجے اور جبڑے اور بال ساری چیزیں آ گئیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو جو مثال دی جاتی ہے، مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہماری مثال کسی اور چیز سے دے دی گئی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔